السلام علیکم، میں احمد راحل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام رمضان ٹائم میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ رمضان ٹائم ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ رمضان سے متعلق کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں، کسی بھی طرح کا سوال ہے، چاہے وہ تراویح سے متعلق ہو، نماز کے متعلق ہو، نوافل کے متعلق ہو، تراویح کے متعلق کوئی بھی آپ سوال کر سکتے ہیں۔ آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے، ہم سے گفتگو کرنے کے لیے حیدرآباد سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں مولانا حافظ مفتی سید بہاؤالدین نقشبندی صاحب، جو آپ کے سوالوں کے جوابات دیں گے۔ اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں حیدر سیف اللہ صاحب، جو سوائی مادھوپور راجستھان سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں، جو آپ کو حمد اور نعت سنائیں گے۔ دونوں حضرات کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ، بہت بہت خیر مقدم ہے۔ اور پروگرام کے آغاز میں میں درخواست کروں گا حیدر سیف اللہ صاحب سے کہ ایک اچھا سا کلام آپ ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ ہمیں انوائٹ کرنے کے لیے، اور میں آپ کے سامنے ایک نعت پیش کر رہا ہوں۔ جی ارشاد۔ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام، لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام، لاکھوں سلام، شہر یار رم تاجدار حرم، شہر یار رم تاجدار حرم، نور بہرے شفاعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ جی شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ اور مفتی سید بہاؤالدین نقشبندی صاحب، آپ سے ہمارا یہ پہلا سوال ہے کہ زکوٰۃ دینے کے لیے سال بھر کا کیا گزرنا ضروری ہے، کیا شرط ضروری ہے؟ جی مفتی صاحب۔ آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی۔ زکوٰۃ جو ہے اسلام کا ایک رکن عظیم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 32 مقامات پر زکوٰۃ کا ذکر فرمایا، نماز کے فوراً بعد زکوٰۃ کا ذکر 32 مقامات پر فرمایا، اور 15 مرتبہ جو ہے صدقے کے لفظ کے ذریعے سے زکوٰۃ کا ذکر فرمایا۔ اب زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے جو شرائط بیان کی گئے ہیں، مسلمان ہونا، بالغ ہونا، نصاب کا مالک ہونا، اور سال کا گزرنا۔ اب سال کا جو گزرنا ہے وہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے شرط ہے۔ شریعت مطہرہ نے اہل اسلام پر جو ہے ایک امتحان عظیم فرمایا ہے۔ زکوٰۃ کے وجوب کے لیے سال کے گزرنے کو شرط قرار دیا گیا۔ سال کے گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ قمری سال کا، قمری مہینوں کا اس میں اعتبار کیا جائے گا، قمری مہینے کا اس میں اعتبار کیا جائے گا، یعنی جب سے اس کے پاس جو ہے وہ نصاب کے بقدر مال آئے، اس تاریخ سے لے کر جو ہے آنے والے سال کے مہینے کی اسی تاریخ تک جو ہے 1 سال اس پر گزر جائیں گے۔ جب وہ 1 سال گزر جائیں گے ان مال پر جو ہے تو اس پر جو ہے زکوٰۃ جو ہے فرض ہو جائے گی، زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، تو زکوٰۃ کا ادا کرنا اس کے لیے جو ہے ضروری ہو جائے گا۔
جی، اور یہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ ہم کیسے پتہ کریں کہ اس زکوٰۃ کا صحیح حقدار کون ہے، کس کو زکوٰۃ دینا چاہیے؟ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، جو زکوٰۃ ہے اور جو صدقے کا جو مال ہے اس کا حقدار جو ہے وہ فقراء ہے، مساکین ہے۔ تو فقراء اور مساکین میں جو محتاج ہوتے ہیں، فقراء ان کو کہا جاتا ہے، مساکین تو یہ لوگ جو ہے زکوٰۃ کے حقدار ہیں، زکوٰۃ کا جو مال ہے ان کو دیا جائے گا۔ اگر یہ نہیں تو ان مدارس اسلامیہ میں جہاں پر یتیم اور مسکین جو بچے پڑھتے ہیں وہاں پر بھی جو ہے زکوٰۃ کے جو مال ہے، زکوٰۃ کی جو رقم ہے وہاں پر بھی ادا کی جاتی ہے، لیکن اس میں دیگر شرائط ہیں۔ لیکن آج کل کے دور حاضر میں ان چیزوں کا پایا جانا جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے، کافی لوگ ایسے بھی گھروں پر آتے ہیں کہ جو بظاہراً دکھتے ہیں کہ مستحق ہے لیکن حقیقت میں وہ لوگ مستحق نہیں ہوتے ہیں۔ تو خاص طور پر جو ہے اس میں مکمل طور پر اس کا پاس و لحاظ کیا جائے گا اور صحیح طور پر جانکاری کی جائے گی، اور جانکاری کرنے کے بعد جو ہے جو غریب اور مساکین ہیں جو حقیقت میں جو مستحق ہے تحقیق کرنے کے بعد جو ہے وہ ان کو ادا کی جائے گی زکوٰۃ کی رقم۔ جی، بہت بہت شکریہ مفتی بہاؤالدین نقشبندی صاحب۔ اور میں اپنے جو ہمارے دوسرے ناظرین ہیں حیدر سیف اللہ صاحب، ان سے درخواست کروں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے ایک نعت کے 3 اشعار ایک بار پھر پیش کریں۔ جی جی، میں پھر سے ایک نعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ جہاں میں دین حق کا بول بالا کر دیا تم نے، میرے آقا اندھیروں میں اجالا کر دیا تم نے، جہاں میں دین حق کا بول بالا کر دیا تم نے، میرے آقا اندھیروں میں اجالا کر دیا تم نے، جبین آدمیت پر ہیرا کا نور جب چمکا، جبین آدمیت پر ہیرا کا نور جب چمکا، عرب کے چاند دنیا بھر پہ حالا کر دیا تم نے، میرے آقا اندھیروں میں اجالا کر دیا تم نے۔ بہت خوب۔ کوئی بس دور تک تم شمع بز میں لامکانی تک، کوئی بس دور تک تم شمع بز میں لامکانی تک، وقار آدمیت کتنا بالا کر دیا تم نے، میرے آقا اندھیروں میں اجالا کر دیا تم نے۔ شکریہ۔ جی، بہت شکریہ حیدر سیف اللہ صاحب، بہت بہت نوازش۔ اور آئیے ناظرین، اس خوبصورت کلام کے بعد مفتی صاحب سے ایک سوال اور کرنا چاہوں گا کہ مفتی صاحب کہ جیسے جو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو اگلے سال کی زکوٰۃ کیا اس سال ہم ادا کر سکتے ہیں، ایڈوانس میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جی جی جی، دیکھیے آنے والے سال کی زکوٰۃ جو ہے وہ 1 سال پہلے ادا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، یہ آپ نے فرمایا ہے۔ جی، تو دیکھیے شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے کہ آنے والے سال کی اگر آپ زکوٰۃ دینا چاہیں گے اس سال بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آنے والے سال کی زکوٰۃ میں اس سال بھی دے سکتا ہوں؟ تو حضور پاک علیہ السلام نے ان کو اجازت مرحمت فرمائی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زکوٰۃ کو جو ہے نا 1 سال پہلے ہم لے لیا، تو 1 سال پہلے جو ہے آپ آنے والے سال کی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، شریعت مطہرہ نے مکمل طور پر اس کی اجازت دی ہے۔ جی،
بہت بہت شکریہ مفتی بہاؤالدین نقشبندی صاحب. آئیے ناظرین پروگرام میں کال کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. دیکھتے ہیں ہمارے پہلے کالر کہاں سے, ان کا کیا سوال ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. میں مرادآباد سے عادل انصاری بول رہا ہوں. جی سوال کیجیے. میرا سوال یہ تھا, تراویح مکمل ہونے کے بعد کیا علم طرح سے تراویح پڑھنا فرض ہے یا نہیں؟ ٹھیک. جی, اور ایک سیشن میں پھر ملیں گے, نعت کی گزارش ہے. ٹھیک, جی ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے جو بھائی نے سوال کیا مراد آباد سے؟ جی بھائی نے سوال کیا ہے کہ تراویح مکمل ہونے کے بعد علم طرح سے کیا پھر سے تراویح پڑھی جا سکتی, شاید یہی سوال انہوں نے کیا. جی دیکھیے, تراویح آپ اگر ایک مرتبہ جو ہے پڑھ لیتے ہیں تو پھر دوبارہ تراویح آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں. جب 20 رکعت آپ کے ہو جائیں گے تو نہیں پڑھ سکتے ہیں. ہاں اگر مسجد میں جو ہے تراویح مکمل ہو چکی ہے, اگر آپ مسجد میں اگر تراویح نہیں پڑھ سکے ہیں تو گھر میں اگر آپ آ کر الگ سے اگر علم طرح سے تراویح پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ تراویح پڑھ سکتے ہیں مکمل. نہیں, یہ شاید یہ بھی پوچھنا چاہ رہے ہیں, وہ بھی میں چاہوں گا آپ وضاحت کے ساتھ جواب دے دیجئے کہ جیسے قرآن پاک مسجد میں مکمل ہو گیا ہے, جیسے 10 دن میں بھی ہوتا, 12 دن میں, 15 دن میں, تو قرآن پاک مکمل ہو جاتا ہے, تراویح پڑھتے ہیں, تو اس کے بعد جب قرآن پاک مکمل ہو جاتا ہے تو کیا علم طرح سے یہ اور دنوں میں تراویح پڑھ سکتے ہیں 20 رکعت جو ہے گھر پہ یا مسجد میں؟ دیکھیے, تراویح میں جو ہے جو قرآن مجید جو مکمل کیا جاتا ہے مساجد میں, جی 10 دن میں بھی مکمل ہوتا ہے اور شب قدر بھی مکمل ہوتا ہے, 15 دن میں بھی مکمل ہوتا ہے. جی تو قرآن مجید جو ہے تراویح میں ایک مرتبہ پڑھنا جو ہے فضیلت والا عمل ہے. اب اگر اس کے بعد جو ہے جو ایام بچ چکے ہیں, جی جیسے شب قدر جو ہے قرآن پاک مکمل ہوا, اس کے بعد جو ہے ایک 3-4 ایام اگر بچ چکے ہیں رمضان کے, تو اس میں علم طرح سے جماعت کے ساتھ, چاہے مسجد میں آپ پڑھیں یا گھر میں پڑھیں, جماعت کے ساتھ آپ مسجد میں بھی تراویح پڑھ سکتے ہیں اور گھر میں بھی تراویح پڑھ سکتے ہیں. علم طرح سے پڑھیں اور قرآن مجید میں دیگر مقامات سے اگر آپ کو یاد ہو تو حضرت سورت آپ وہاں سے بھی جو ہے 20 رکعت میں پڑھ سکتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی مظفر پور سے میں بات کر رہا ہوں, حافظ صغیر احمد. حافظ صغیر احمد. جی میرا سوال ہے کہ میں حافظ ہوں اور میرے آگے ایک حافظ پڑھاتے ہیں تو وہ غلط پڑھتے ہیں, تو لقمہ دینا کہاں کیسے, مطلب ہم لقمہ کیسے دیں ان کو؟ امام صاحب جو ہیں ان سے جو ہے غلطی ہو جاتی ہے قرأت میں. جی غلطی ہو جاتی ہے, کچھ بھی آج پڑھنا شروع کر دیتے, رکتے بھی نہیں ہے وہاں پر, تو ایسے حالت میں ہم لقمہ کیسے؟ جی ٹھیک, بہت بہت شکریہ. جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے؟ جی راحت صاحب, میں ان کا جو سوال جو ہے ان کا سوال یہ ہے کہ بریک ہو رہی تھی. ان کا سوال یہ ہے کہ جیسے امام کے پیچھے جو نماز پڑھ رہے ہیں, امام صاحب جو ہے قرأت کرتے وقت غلطی کر جاتے ہیں, تو یہ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں, تو ان کو کس طرح سے لقمہ دینا چاہیے, کس طرح سے ان کو بتانا چاہیے؟ اگر امام صاحب جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کرتے وقت نماز میں ان سے غلطی ہو رہی ہے, کہیں لغوش ہو رہی ہے, کہیں بھول ہو رہی ہے, تو پیچھے اگر کوئی مصلی ہے, اگر ان کو یاد ہے تو پہلے کیا کریں, پیچھے سے ایک مرتبہ لوٹا کر امام صاحب سے کہیں, پہلے ایک آیت پیچھے سے, ایک 2 آیت اوپر سے کہیں. اگر اس کے بعد یہ غلطی ہوئی تو پھر ایک مرتبہ لوٹائے. اگر پھر تیسری بار یہ غلطی ہو رہی ہے تو جو غلطی ہو رہی ہے وہاں پر جو ہے وہ یہ لقمہ دے سکتے ہیں مصلی, اس کی اجازت ہے مصلی کو. جی بہت بہت شکریہ. لیکن یہ نہیں کہ جو ہے فوراً غلطی ہے فوراً لقمہ دی, ایسا جو ہے نہیں ہے. 2 مرتبہ جو ہے اوپر سے پڑھا ہے تاکہ اوپر سے پڑھنے کے بعد جو ہے جو غلطی ہو رہی ہے تو بتاؤ کا جو ہے وہ غلطی مکمل طور پر صاف ہو جاتی ہے. جو آیت یاد نہیں وہ آیت یاد آتی ہے, جب یاد آ جائے تو ٹھیک ہے, اگر یاد نہ ہے 2 مرتبہ 3 مرتبہ کرنے پر یہ سب لقمہ دے سکتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ مفتی بہاؤالدین صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں کاشف بول رہا ہوں پونے مہاراشٹر سے. جی سوال پوچھے راشد صاحب. کاشف بول رہا ہوں. کاشف. جی جی ہاں. تو میرا سوال دراصل یہ ہے کہ 2 سوال ہے میرے. جی کل میں جو تراویح طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے میں نے تراویح نہیں پڑھ پایا, صرف میں نے عشاء کی نماز مکمل کی اور میں تراویح کل نہیں پڑھ پایا اور گھر پہ ہی پڑھ رہا ہوں تراویح کیونکہ یہ کووڈ کے مسئلے سے. یہ پہلا سوال ہے. اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ میری ایک بیماری ہے دراصل, یورک ایسڈ ریلیٹڈ, جن کی وجہ سے میں روزہ رکھ نہیں پاتا ہوں, مطلب بیک ٹو بیک روزے بھی نہیں رکھ پاتا ہوں, کچھ ہی روزے رکھ پاتا ہوں میں, اور مطلب بہت گہری بیماری ہے ایکچولی مجھے. تو اس کے لیے پھر مجھے کیا کرنا چاہیے, مطلب روزے نہیں رکھ پاتا ہوں تو کیا مطلب اس کا دوسرا یہ نہیں, تو طبیعت آپ کی جو خراب رہتی ہے تو سال بھر خراب رہتی ہے یا سال میں کچھ مہینے خراب رہتی ہے؟
नहीं जी, ये एक्चुअली बहुत लंबे समय से चलती आ रही है बीमारी मेरी है। और इसका ऐसा है कि मतलब रोजा रखने के मतलब बाद में जो है भूखा रहने के बाद में ज्यादा समय तक तो वो घुटनों में वगैरह मेरे पानी जम जाता है कभी कभी। मतलब ये ऐसा मुझे एक 2014 के साल में 2010 के वक्त भी हुआ था मुझे ऐसा। तो डॉक्टर ने मुझे ये किया है कि रोजा आप मत रखो करके। अच्छा, उम्र आपकी क्या है काशिफ साहब? अभी तो मेरी उम्र 35 साल ही है, लेकिन ये बीमारी मुझे 2007-8 से शुरू हो गई थी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब, क्या जवाब देना चाहेंगे, क्या रहनुमाई फरमाएंगे इनकी? जी हाँ, भाई ने जो सवाल किया है कि मस्जिद में जो है तरावी की नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, या फिर कल तरावी की नमाज छूट गई है, तो जो है घर में आप तरावी की नमाज का एहतमाम कर सकते हैं। मुकम्मल तौर पर अपने तौर पर जो है नमाज तरावी आप घर में अदा कर सकते हैं। लेकिन तरावी का जो वक्त है वो वक्त के गुजरने के बाद, यानी अगर आप जो है दिन में अगर आपको याद आया कि मेरी तरावी की नमाज रात में छूट गई थी, अगर दिन में उसकी कदा करना चाह रहे तो उसकी कदा नहीं कर सकते हैं। तो दूसरा सवाल भाई ने किया कि एक बीमारी होती है कि जिसकी वजह से वो रोजे नहीं रखते हैं, और डॉक्टर ने भी उनको मशवरा दिया है कि वो रोजे न रखे। अगर वाकई तो बीमारी अगर ऐसी तकलीफदार है, बीमारी ऐसी शदीद है कि अगर आप रोजे रखेंगे तो आपको नुकसान होगा, या फिर कोई और बीमारी जिस्म में पैदा हो जाएगी, या फिर कोई और आपको तकलीफ होगी, तो शरीयत मुतहरा ने आपको जो है वो छूट दी है कि आप जो है अपने रोजों की जो है वो रोजों का कफारा दें। एक रोजे का एक सदक़े फित्र की मिक़दार में आप जो है वो कफारा अदा कर दें। अगर बाद में अगर आपके अंदर वो बीमारी चली गई, अगर मुकम्मल तौर पर अगर आपको सेहत हो गई और अगर आपको इत्मीनान है कि आप रोजे रख सकते हैं, तो फिर आप क्या करें, वो रोजों की कज़ा करें। नहीं तो एक रोजे का जो है कफारा जो है एक सदक़े फित्र की मिक़दार में आप अदा कर दें। इस तरह रमजान के जितने रोजे आपसे छूटे हैं तो पूरे रोजों का जो है आप कफारा अदा कर दें। हर रोजे का एक सदक़े फित्र की मिक़दार में कफारा आपको अदा करना होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम रमजान के बारे में एक सवाल पूछना चाहते हैं। जी पूछिए, सवाल क्या आपका? औरतों को तरावी है फर्ज है? औरतों को तरावी पढ़ना चाहिए, फर्ज है या नहीं है ना? हाँ, ख़वातीन को तरावी पढ़ना चाहिए, वही आप सवाल पूछ रही हैं? हाँ। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रमज़ान टाइम। फिलहाल वक्त हो चला यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए हमारा ये लाइव फोन इन प्रोग्राम रमज़ान टाइम। के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा ये लाइव फोन इन प्रोग्राम रमज़ान टाइम, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं हाफिज़ मौलाना मुफ्ती सैयद बहाउद्दीन नक्शबंदी साहब, जो हमारे साथ हैदराबाद से जुड़े हैं। और हमारे दूसरे मेहमान हैं हैदर सैफुल्लाह साहब, जो सवाई माधोपुर राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हैं। ब्रेक के बाद आप दोनों हजरात का एक बार फिर खैर मकदम है, और ब्रेक के बाद कुछ और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सवाल क्या आपका? जी मैं उसे से बोल रहा हूँ, मुजाहिद खान बताइए। जी सवाल पूछिए एजाज साहब। मेरा ये सवाल है, जैसे कि हम पे 7-8 बीघे जमीन है, तो ज़कात जायज है या नहीं? 7-8 बीघा जमीन है जी जी। उसकी कीमत कितनी है आपकी तरफ? आपके ये ऐसे है 1.5 लाख रुपए बीघा, 1 लाख रुपए बीघा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, बधाइयों से। जी मुफ्ती साहब, जी जी, रोज़े की हालत में जैसे हम जब वज़ू करते हैं तो हलक जो है हमारा तर हो जाता है, जी। और कुछ लोगों को ये शक होता है कि पानी जो है गले के नीचे चला गया, ये शक है उनका, तो ऐसी सूरत में क्या करें? जी। रोजे की हालत में जब वजू करते वक्त जब कुल्ली वगैरह करेंगे, जी वजू बनाते वक्त, तो उसमें जो है जो पानी की जो असरात रहते हैं वो मुंह में नसीब हो जाते हैं, मुंह जो है तर हो जाता है। जी तो जो पानी के जो छोटे छोटे असरात है, जो पानी का जो असर है वो मुंह में, वो हलक के नीचे उतर जाता है। तो देखिए, पहले ख्याल रहे कि कुल्ली करने के बाद जो है मुकम्मल तौर पर जो है वो मुंह में से जो पानी के जो असरात हैं, जो पानी का जो असर है, उसको थूक दें उसको। अगर उसके बाद भी जो है अगर मुंह तर है और वो हलक के नीचे गया है तो उससे रोजे में कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, जानबूझकर ये ना करें कि अगर प्यास लगी, शिद्दत की औकात लोग करते हैं कि प्यास लगी, कुल्ली करने में मुबालगा करते हैं, हद से ज्यादा कुल्ली करते हैं, तो उसकी वजह से बाकी मकदार में थोड़ा सा पानी जो है मुंह में जमा हो जाता है, उसको थूक समझकर वो निकल लेते हैं। ऐसा ना करें, कुल्ली करने के बाद जो है मुकम्मल तौर पर थूक दे। उसके बाद भी अगर वो मुंह में तरी है और वो हलक के नीचे उतर गई है तो उससे कोई रोजे में फर्क नहीं पड़ता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया।
اور ایک ہماری بہن نے سوال کیا تھا کیا خواتین کو تراویح پڑھنا چاہیے, کیا خواتین پر تراویح فرض ہے؟ شریعت مطہرہ نے مرد ہو یا عورتیں سب پر جو ہے جو تراویح کو جو ہے ضروری قرار دیا ہے. تو مرد ہو یا عورتیں تراویح کا ضرور اہتمام کریں. مرد جو ہے مسجد میں جماعت کے ساتھ ہو رہی تو وہاں پر ضرور اہتمام کریں, اور عورتیں اپنے طور پر جو ہے وہ گھر میں 20 رکعت تراویح کا ضرور اہتمام کریں. یہ عورتیں اس سے مستثنیٰ نہیں ہیں. جی, جیسے آپ نے کہا کہ چونکہ یہ شرعی حکم بھی ہے کہ خواتین کو تراویح پڑھنا چاہیے, تو اگر جیسے گھر پہ 5-6 خواتین ہیں یا اس سے زیادہ خواتین کی تعداد ہے, تو ایسے میں کیا وہ جماعت کر سکتی ہیں آپس میں, اور اس میں کوئی ایک عالمہ بھی ہے؟ جی ہاں, اگر کوئی حافظہ ہے کوئی عالمہ ہے تو خواتین جو ہے جماعت نہ کریں جتنا ہو سکے. لیکن اگر پھر بھی اگر وہ جماعت اگر کر رہی ہے تو اس میں خواتین کا جو امام ہوگا وہ امام جو ہے وہ انہی کے بالکل بیچ میں کھڑا ہوگا. جس طرح مرد اگر امامت کرتا ہے تو مصلیوں سے آگے کھڑا ہوتا ہے, خواتین کا جو امام ہے وہ آگے کھڑا نہیں ہوگا. اتنا ہو سکے کہ اچھے طور پر پڑھے. اگر زائد مبارک میں اگر خواتین اگر زائد اگر جمع ہو گئی ہے تو بیچ میں ان کا امام کھڑا ہوگا, وہ آگے کھڑا نہیں ہوگا. اس طریقے سے وہ جو ہے نا تراویح کی نماز پڑھ سکتے ہیں. جی, بہت بہت شکریہ مفتی بہاؤالدین نقشبندی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ ہے جیسے کہ تراویح قضا ہو جاتی ہے, جیسے سفر میں نماز قصر پڑھی جاتی ہے, تو کہیں جانے پہ جیسے تراویح کی بھی قضا ہوتی ہے, یا بعض عورتیں جیسے کہہ دیتی ہیں ایک بار تراویح چھوٹ جاتی ہے تو پھر دوبارہ نہیں چالو کرتے ہیں, اس میں کیا ہے مولانا سے کچھ؟ ٹھیک, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے اس سوال کا؟ جی ہاں, ہماری بہن نے جو سوال کیا ہے کہ اگر جس طرح فرض نماز میں قضا ہوتی ہے تو اس اگر پھر بعد میں جو ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں, فرض نمازوں کی قضا بعد میں کر لیتے ہیں. اسی طرح اگر تراویح کی نماز اگر چھوٹ جائے تو بعد میں کیا اس کی قضا ہوگی؟ تو دیکھیے بہن, تراویح کی نماز اگر آپ سے چھوٹ گئی ہے, اگر آپ اس کی قضا کر رہے ہیں تو صبح صادق کا جو وقت ہے اس وقت کے اندر اگر آپ قضا کر رہے ہیں تو قضا کر لے سکتے ہیں, پڑھ لے سکتے ہیں. قضا کیا اس کا وقت تو جب تک ہوتا ہے پڑھ لے سکتے ہیں. اگر اس کے بعد اگر جس طرح فرض نمازوں کی قضا اگر آپ جو ہے اس کا وقت گزرنے کے بعد بھی کرتے ہیں تو تراویح کی نماز اگر آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں تراویح کا وقت گزرنے کے بعد قضا کے طور پر تو آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں, اس کے وقت کے اندر ہی اس کو پڑھنا ہوگا. جی, اور انہوں نے جو پوچھا کہ جیسے ایک دن اگر تراویح چھوٹ گئی تو دوسرے دن سے پھر وہ ان سے کسی نے کہا کہ اگر ایک بار تراویح چھوٹ جائے تو پھر تراویح نہیں پڑھنا چاہیے, تو یہ کیا بات کرنا درست ہے؟ نہیں, یہ بات جو ہے بالکل غلط ہے. اگر ایک مرتبہ جو ہے غلطی سے تراویح اگر چھوٹ کے پہلے تو اس کا اہتمام کرنا ہوگا. جی, اگر چھوٹ گئی ہے تو ایک مرتبہ چھوڑنے پر جو ہے دیگر بھی ایام میں جو ہے تراویح کو چھوڑنا یہ بالکل غلط ہے. ایک مرتبہ اگر چھوٹی ہے تو توبہ کریں, اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں, پھر اگلے دن سے جو ہے اس کا باضابطہ طور پر اہتمام کریں, اس کو ترک نہ کریں, اس کو چھوڑے نہیں. جی, بہت بہت شکریہ مولانا مفتی سید بہاؤالدین نقشبندی صاحب. اور ہمارے ساتھ ہمارے نعت خواں بھی جڑے ہیں تو میں ان سے درخواست کروں گا, لیکن اس سے پہلے ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی میں شاستری پورم سے بات کر رہی ہوں, میرا نام فاطمہ ہے. جی سوال پوچھیے اپنا. جی مفتی صاحب میرا یہ سوال ہے کہ میری والدہ کا ریسنٹلی انتقال ہوا ہے, 4 مہینے ہوئے ہیں, تو ان کا سونے کا زکوٰۃ نکال سکتے ہم لوگ؟ والدہ صاحب کا انتقال ہوا 4 ماہ پہلے؟ جی 4 ماہ پہلے ہی ہوا ہے. جی, تو ان کا جو زیور ہے اس پر آپ زکوٰۃ پوچھنا چاہ رہی ہیں, نکال سکتے نہیں نکال سکتے؟ جی زکوٰۃ نکال سکتے کیا ہم لوگ؟ جی, اس کا مالک کون ہے؟ اس کا مالک کون ہے؟ جی میرے والد صاحب ہیں اور ہم بیٹیاں ہیں. ٹھیک, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے, بہت بہت شکریہ. اور جیسا کہ میں نے ناظرین بتایا تھا کہ ہمارے ساتھ جو ہے ہمارے نعت خواں حیدر سیف اللہ صاحب بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں, تو اور نعت کی فرمائشیں بھی آ رہی ہیں. تو سیف اللہ صاحب میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے ایک نعت کے 3 اشعار پیش کریں. جی السلام علیکم. میں پھر سے وہی اسی نعت کو کمپلیٹ کرتا ہوں. جہاں میں دین حق کا بول بالا کر دیا تم نے, بجھے شعلے شقاوت کے پڑی جب پیار کی شبنم, بجھے شعلے شقاوت کے پڑی جب پیار کی شبنم,
عمر کی آتش نفرت کو پالا کر دیا تم نے، میرے آقا اندھیروں میں اجالا کر دیا تم نے۔ عرب یعنی گڈر یہ دشت کے صحرا کے رکھوالے، عرب یعنی گڈر یہ دشت کے صحرا کے رکھوالے، شتربانوں کو بھی تہذیب والا کر دیا تم نے، میرے آقا اندھیروں میں اجالا کر دیا تم نے۔ مٹایا قیصر و کسریٰ کا استبداد دنیا سے، مٹایا قیصر و کسریٰ کا استبداد دنیا سے، شکو ہے کفر کو مکڑی کا جالا کر دیا تم نے، میرے آقا اندھیروں میں اجالا کر دیا تم نے۔ آخری مصرع جی۔ تمہاری ذات سے ممکن ہوئی قسمت کتابانی، مقدر اپنے بزمی کا نرالا کر دیا تم نے، مقدر اپنے بزمی کا نرالا کر دیا تم نے، میرے آقا اندھیروں میں اجالا کر دیا تم نے۔ بہت خوب، بہت بہت شکریہ حیدر سیف اللہ صاحب اس خوبصورت کلام کے بعد۔ اور آئیے ناظرین کچھ اور کالر کو پروگرام سے جوڑتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے، ان کا کیا سوال ہے۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی میں بول رہا ہوں گورکھپور سے، گورکھپور کے محلہ احمد نگر چکسا حسین سے۔ جی سوال پوچھیے۔ میرا حضرت سے سوال یہ ہے کہ اس وقت جو ہے آج کے زمانے کے حساب سے جو ہے زکوٰۃ کی اصلی قیمت کے اعتبار سے زکوٰۃ کتنی قیمت کی مالیت ہو کہ زکوٰۃ واجب ہو جائے گی؟ ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب ایک سوال آیا تھا بدایوں سے، اعجاز صاحب نے سوال کیا تھا کہ ان کے پاس کیش نہیں ہے لیکن ان کی زمین ہے، تقریباً 7-8 بیگھہ زمین ہے، اور 1 بیگھہ کی زمین وہاں پر 1.5 لاکھ روپے کے قریب ہے، تو ان پر یہ زکوٰۃ کس طرح سے ادا کریں گے چونکہ کیش نہیں ہے ان کے پاس؟ جی جی دیکھیے، اگر آپ کے پاس جو ہے اگر کیش نہیں ہے تو آپ جو ہے اگر وہ زمین جو آپ کے پاس جو زمین جو آپ کی ملکیت میں ہے، اگر وہ زمین اگر آپ تجارت کے لیے لیے ہوں تو اس پر جو ہے آپ زکوٰۃ واجب ہے، لیکن اگر اس کی قیمت آپ کے پاس نہیں ہے، فی الوقت آپ کے پاس جو ہے پیسے نہیں بتا رہے، اگر پیسے نہیں تو پیسے آنے کے بعد جو ہے آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں۔ اگر سونے کی مقدار میں 6 تولے سونے کی مقدار میں اگر آپ اس کے مالک ہیں تو اس زمین کی قیمت اگر اتنی آتی ہے تو آپ جو ہے صاحب نصاب آپ زکوٰۃ جو ہے اس کی ادا کریں۔ اگر پیسے نہیں ہیں تو آپ جو ہے پیسے آنے کے بعد زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس پیسے اس وقت آ رہے ہیں، پیسے اس وقت آ رہے ہیں کہ جب سال مکمل طور پر گزر گیا ہے، آنے والے سال اگر پیسے آ رہے ہیں تو اگر آپ نصاب کے مالک ہونے کے بعد جتنے سال گزرے اتنے سال کی آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہوگا۔ جی، اور زکوٰۃ سے متعلق ایک دو اور سوال ہیں۔ فاطمہ صاحبہ نے سوال کیا تھا کہ ان کی والدہ صاحبہ کا ابھی 4 ماہ قبل انتقال ہو گیا ہے، اور جو ان کا جو ان کا سونا تھا، جو زیور تھا، وہ جو ہے ان کے والد صاحب کی ملکیت میں، ان لوگوں کی ملکیت میں، تو زکوٰۃ کس طرح سے ادا ہوگی؟ دیکھیے بتا رہے ہیں کہ آپ کی والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، اور جو ان کے سونا ہے اور ان کے جو زیورات ہے، والد صاحب ہے اور آپ کے ان کی جو بیٹیاں ہیں،
ان کی ملکیت میں ہے. تو دیکھیے ملکیت میں آنے کے بعد, اگر آپ کی ملکیت میں آنے کے بعد اگر اس پر 1 سال گزر گیا ہے اور وہ مال جو ہے, جو زیورات ہے, جو اگر وہ نصاب کی مقدار میں اگر پہنچتے ہیں, نصاب کی مقدار میں اگر پہنچتے ہیں تو اس پر زکات واجب ہے, آپ اس کی زکات ادا کریں. لیکن اگر 1 سال اگر اس پر نہیں گزرا ہے, آپ کی ملکیت میں 4 ماہ پہلے انتقال ہوا ہے, تو آپ کی ملکیت میں آنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ 1 سال نہیں ہوا ہے تو اس پر جو بھی زکات واجب نہیں ہے. 1 سال گزرنے کے بعد اس پر زکات واجب ہوگی, لیکن شرط ہے کہ وہ جو مال ہے 6 تولے سونا یا 42.5 تولے چاندی, یہ اس نہیں یہ نہیں تو اس کی مقدار میں جو قیمت ہوتی ہے اس کی قیمت کی اگر مقدار میں ہو تو پھر وہ ہے انصاف کی مقدار کو پہنچ چکا ہے, سال گزرنے پر اس کی زکات آپ پر دینا ہوگا. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. اچھا سنو, بولا سر احمد مطرب سے. جی ہلو. جی السلام علیکم. کہاں سے بات کر رہے ہیں محترم؟ جی آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ آپ کی آواز میں بہت زیادہ ایکو آ رہا ہے, معذرت چاہوں گا آپ کا سوال نہیں لے سکتا ہوں. آئیے ناظرین ایک دوسرے کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. ہلو جی وعلیکم السلام. جی کہاں سے بات کر رہی ہیں بہن؟ جی ایک سدھی پیٹ سے بات کر رہے ہیں, ایک سوال پوچھنا ہے. سوال پوچھیے. وعلیکم السلام. جی ہلو سوال کیا ہے؟ سوال آپ پوچھیے اپنا. جی روزے چھوٹ جا رہے ہیں, طبیعت ٹھیک نہیں رہنے کی وجہ سے روزے چھوٹ جا رہے ہیں, تراویح کی نماز پڑھ سکتے؟ ٹھیک, طبیعت صحیح نہیں ہے, روزے چھوٹ جا رہے ہیں لیکن تراویح پڑھ سکتے یا نہیں پڑھ سکتے, یہ آپ کا سوال ہے. ہاں پڑھ سکتے یا نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے؟ جی بہن نے سوال کیا ہے کہ جو ہے روزے چھوٹ رہے ہیں طبیعت کے خراب ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے, اگر جو ہے اگر طبیعی مرض ہے, طبیعی مرض کی وجہ سے اگر آپ روزے چھوڑ رہے ہیں, جس طرح ایام مخصوصہ میں اگر آپ کے روزے چھوٹتے ہیں اس کے بعد اگر آپ تراویح کا ذکر کریں تو وہ صورت میں جو ہے آپ تراویح بھی نہیں پڑھ سکتے, نماز بھی نہیں پڑھ سکتے. لیکن طبیعت اگر آپ کی کسی اور وجہ سے اگر ناساز ہے, کسی اور وجہ سے جس کی وجہ سے آپ روزے نہیں رکھ پا رہی ہیں, تو اس کی وجہ سے تراویح میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تراویح کی نماز اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو بالکل تراویح پڑھیں. روزے چھوٹنے کی وجہ سے آپ تراویح بھی چھوڑیں ایسا نہیں ہے. روزے بیماری کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں یا پھر ایسا مرض ہے کہ آپ روزے رکھیں تو پھر آپ کو نقصان پہنچتا ہے, اس کی وجہ سے روزے چھوٹ رہے ہیں, تو آپ تراویح ترک نہ کریں. تراویح آپ بات بالکل مکمل طور پر اہتمام کے ساتھ اس کو پڑھیں. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. غالباً کال ڈراپ ہو گیا. آئیے ناظرین ایک دوسرے کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں بورا منڈی سے بات کر رہا ہوں. سوال کیجیے. جی والد صاحب کا ڈیتھ ہو کے ہے. جی کب انتقال ہوا والد صاحب کا؟ جی ہاں. کب انتقال ہو گیا؟ 5-6 مہینے ہو رہا. جی اب سوال کیا آپ کا؟ تو ان کے نام سے ان کے والدہ کو پیسے دے سکتے نہیں دے سکتے اور کے ایک بار پوچھنے کال کرا تھا. مطلب آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے اور جو آپ زکوٰۃ نکالنا چاہ رہے ہیں تو آپ اپنی دادی کو زکوٰۃ دے سکتے یا نہیں دے سکتے ہیں؟ جی اور کئی کو بولے تو بہت غریب ہو گئے وہ لوگ. ٹھیک ہے, اس کا جواب کئی بار دیا جا چکا ہے لیکن پھر بھی میں مفتی صاحب سے جواب لے لیتا ہوں. غور سے سنیے گا تاکہ آپ کے علاوہ ہمارے جو دیگر ناظرین ہیں ان کو بھی سوال کلیئر ہو جائے اور وہ کس طرح سے ان کو زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے وہ سمجھ میں آ جائے. جی مفتی صاحب یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. جی دادی کو زکوٰۃ دے سکتے یا نہیں دے سکتے؟ دادی کو زکوٰۃ دے سکتے یا نہیں دے سکتے. دیکھیے اگر واقعی پر مستحق ہے زکوٰۃ کی جو رقم ہے خاندان والوں میں بھی ادا ہو سکتی ہے لیکن شرط ہے کہ وہ سادات نہ ہو. اگر واقعی پر مستحق ہے ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے, کوئی کمانے والا بھی نہیں ہے, واقعی تو جو ہے مجبوری کی صورت ہے تو ایسی صورت میں جو ہے آپ زکوٰۃ کی جو رقم ہے وہ دے سکتے ہیں لیکن شرط ہے کہ وہ سادات نہ ہو. اگر سادات ہے تو پھر آپ جو ہے زکوٰۃ کی قیمت ان کو نہ دیں بلکہ کوئی اور طریقے سے آپ ان کو ہدیہ یا تحفہ یا عطیہ دے دیں. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اور ایک سوال گورکھپور سے بھائی نے کیا تھا کہ زکوٰۃ کتنے روپے پر دینا ضروری ہے, کتنی اماؤنٹ ہونا چاہیے, کتنی دولت ہونا چاہیے جس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے آج کل کے حساب سے؟ دیکھیے بھائی زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے جو ہے اگر آپ کے پاس 6 تولے سونے 60 گرام اگر سونا ہو
یا پھر 42.5 تولے اگر آپ کے پاس چاندی ہو یا یہ نہیں ہے تو اس کے برابر اگر اتنی قیمت اگر آپ کے پاس ہے جس کے ذریعے سے آپ جو ہے یہ سونا خرید سکتے ہیں تو آپ پر زکوٰۃ جو ہے فرض ہے، زکوٰۃ واجب، آپ زکوٰۃ ادا کریں. لیکن جتنی قیمت اگر آپ کے پاس ہے یہ تولے کے برابر اگر اتنی قیمت آپ کے پاس ہے اور اس پر اگر 1 سال گزر چکے ہیں تو شرعی طور پر جو ہے آپ صاحب نصاب کہلائیں کہ آپ پر زکوٰۃ واجب ہوگی، آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اور ہمارے ساتھ جیسا کہ بتایا کہ ہمارے نعت خواں بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدر سیف اللہ صاحب، تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے ایک نعت کے 3 اشعار آپ پیش کریں. حیدر سیف اللہ صاحب. جی شکریہ. روشنی روشنی میرے پیارے نبی، زندگی زندگی میرے پیارے نبی، روشنی روشنی میرے پیارے نبی، زندگی زندگی میرے پیارے نبی. آپ آئے تو دنیا سنورنے لگی، ظلم مٹتا گیا مٹ گئی بے کسی، بنت حوا نے پایا حق زندگی، زندگی کو ضرورت جس چیز کی آپ نے بخش دی میرے پیارے نبی، یا نبی یا نبی میرے پیارے نبی. آپ رحمت سراپا سراپا کرم، آپ کی خاک پارش کے جاؤ حشم. سید الانبیاء آپ شاہ امم، آپ مہر عرب آپ ماہ عجم. روشنی روشنی میرے پیارے نبی، زندگی زندگی میرے پیارے نبی. آدمیت پہ احسان ہے آپ کا، رب کا فرمان فرمان ہے آپ کا. کوہ جود و سخا خاتم الانبیاء، مسند دو سرائی شہید و سرا. ایک چٹائی تیری میرے پیارے نبی، یا نبی یا نبی میرے پیارے نبی. جی بہت بہت شکریہ حیدر سیف اللہ صاحب اس خوبصورت کلام کے لیے. اور آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ تو پہلے سلام بولتے ہیں اس کو 70 رحمہ صحیح بات ہے؟ جی جی 70 رحمہ یا 30 رحمہ جو پہلے سلام کرتے ہیں. رمضان سے متعلق کوئی آپ کا سوال ہے؟ ہاں رمضان کے متعلق یہ ہے کہ تہجد کی نماز کب سے شروع ہوتی ہے؟ جی کب سے شروع ہوتی ہے؟ ہاں کب سے شروع؟ عشاء کے بعد. جی تہجد کی میرے خیال سے میں مکے میں تھا، کعبے کے قریب 1 سال تھا. جی میں اردو وائس پریزیڈنٹ کا مدرسہ اعظم مدراس، میں اردو کے میں اسکیننگ کرتا ہوں، قرآن کے معنی اردو میں لکھا ہوں. آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں مدراس تمل ناڈو. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. پروگرام دیکھتے رہیے، انشاءاللہ ضرور آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا. جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے؟ جی آپ بھائی نے جو سوال کیا ہے کہ تہجد کی نماز کا جو وقت کب سے ہے، دیکھیے آپ جو ہے تہجد کی نماز کا جو وقت ہے تو آدھی رات کے ہونے کے بعد جو ہے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے. آپ اگر تہجد کی نماز پڑھنا ہو تو اگر آپ رات میں اگر ہوشیار رہتے ہیں جاگتے ہیں تو 1 بجے سے بھی آپ جو ہے تہجد کا اہتمام کر سکتے ہیں. اگر نہیں مکمل طور پر اگر اہتمام کرتے ہیں تو 2 بجے کے بعد بھی یا 3 بجے بھی آپ جو ہے تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ مفتی بہاؤالدین صاحب. اور ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے، ان کا کیا سوال ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم.
غالباً کال ڈراپ ہو گیا. جی مفتی صاحب ایک سوال یہ ہے کہ کوئی اگر زکوٰۃ ادا کرنا چاہ رہا ہو اور اس کا پیسہ کہیں پہ پھنسا ہوا ہو تو وہ کیا قسطوں میں زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے؟ اس کو یہ امید ہے کہ ہمارا 15 دن کے بعد یا 10 دن کے بعد روپیہ مل جائے گا اور 10 سے 15-20 دن کے بعد عید ہے تو ہم زکوٰۃ ابھی ادا کر دیں, تو اس طرح سے کیا قسطوں میں زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے وہ؟ جی ہاں, مجھے آپ نے جو سوال کیا کہ پیسہ کہیں پھنسا ہوا ہے قسطوں میں زکوٰۃ ادا کرنا چاہ رہا ہے, دیکھیے اس میں خیال یہ ہے کہ قسطوں میں زکوٰۃ ادا کرنے پر جو ہے سال ختم نہ ہو. اگر قسطوں میں زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں اور جس سال کی زکوٰۃ نکال رہا ہے وہ آنے والے سال تک بھی چل رہی ہے تو ایسا نہ کریں, قسطوں میں زکوٰۃ جو ہے وہ سال کے اندر نکال لیں. اگر پیسہ وہاں سے حاصل ہونے کے بعد جتنی زکوٰۃ باقی تھی قسطوں میں جتنی نکالے اور جتنی باقی تھی وہ ایک ساتھ آپ ادا کر سکتے ہیں, لیکن یہ نہیں کہ آپ قسطوں میں ادا کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ سال گزر رہا ہے پھر آنے والا سال بھی آ رہا ہے پھر اس کی زکوٰۃ بھی آپ کو پھر قسطوں میں نکالنی پڑی, ایسا نہ کریں. پیسے آنے کے بعد جو ہے جتنی قسطوں میں نکالنے تھے اتنی تو جو ادا ہو چکی ہے, اب اس کی جو بقیہ ہے وہ ایک ساتھ آپ ادا کر دیں گے. جی, اور اس سے جڑا یہ بھی سوال ہے کہ اگر زکوٰۃ کی رقم اچھی خاصی ہے تو زکوٰۃ جو ہے ایک سے زائد لوگوں کو دی جا سکتی ہے؟ زکوٰۃ کی رقم اگر آپ کے پاس اچھی زیادہ ہے تو آپ ایک آدمی کو دیں یا 2 کو دیں یا اس سے زیادہ دیں. جتنے غریب اور محتاج لوگ ہیں اگر آپ زکوٰۃ کی رقم سے ان سب کی اگر آپ مدد کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ کسی ایک ہی صاحب کو پوری زکوٰۃ کی رقم دیں, ضرورت مند جتنے لوگ ہیں آپ زکوٰۃ کی رقم ان سارے لوگوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے تقسیم کر سکتے ہیں. اس کی وجہ سے فائدہ بھی ہوگا کہ سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور سب لوگوں کو جو ہے تقریباً جو ہے باقی مقدار میں غریب اور مساکین کو جو ہے اس سے فائدہ حاصل ہوگا. جی بہت بہت شکریہ مفتی بہاؤالدین نقشبندی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں برا منڈی سے بات کر رہا ہوں. ہم 3 بھائی ہیں, ممی کا نے 1 تولہ سونا ہے. 3 بھائی ہیں؟ ہاں 3 بھیا, 1 بہن 2 بھیا ہیں سمجھو. 1 بہن 2 بھائی. ہاں ہاں, تو ممی کا نے 1 تولہ سونا ہے تو وہ کچھ زکوٰۃ نکال سکتے کیا, ہم بول کے فون کرا تھا. 1 تولہ سونا ہے تو اس پہ زکوٰۃ دے سکتے نہیں دے سکتے ہیں, یہی پوچھنا چاہ رہا ہے. جی اور کیا بولے تو میرے روزے چھٹ جا رہے پورے. وجہ؟ روزے بھی چھٹ جا رہے میرے. روزے کیوں چھوٹ جا رہے ہیں, وجہ بھی تو آپ بتائیے. کچھ طبیعت خراب ہے میری. اچھا جی 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 ٹھیک, تو آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں اس کا کفارہ یا کس طرح سے ادا کریں گے. جی بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب ان کے بھائی کے 2 سوال ہیں, کیا جوابات دینا چاہیں گے دونوں سوالوں کے؟ جی ہاں, جس طرح میں نے ابھی کہا تھا کہ سونے کی مقدار جو ہے وہ 6 تولے سونا ہے. اگر 7 گرام سونے کی مقدار میں اگر کوئی آدمی اس کا مالک ہو جائے گا تو اس پر جو ہے زکوٰۃ پڑ جائے. اگر 2 تولے سونا ہے تو نہیں, اگر پھر بھی اگر نکالنا چاہ رہے ہیں پھر بھی اگر آپ نکالنا چاہ رہے ہیں تو 2 تولے سونا ہے. اگر 42.5 تولے چاندی کی مقدار میں 2 تولے سونے کی اگر قیمت ہوتی ہو یہ بھی جو ہے شاید انصاف کہلائے گا, فقراء کا مساکین کا اس میں فائدہ ہوگا تو اس کا 40واں حصہ جو ہے آپ زکوٰۃ میں ادا کر دیں. اور ایک جو سوال بھائی نے جو کیا تھا کہ روزے چھوڑ کر جو ہے ان روزوں کی قضا بھی کر لیں ان لوگوں سے. یہ نہیں کہ اگر آپ کفارہ ادا کر دیں گے بعد میں صحت مند ہو جائیں گے تو آپ یہ سمجھیں کہ روزے کا میں نے کفارہ ادا کر دیا, آپ وہ ذمہ اب فرضیت میرے ذمہ سے ساقط ہو گئے. نہیں, اگر صحت ہو جائے آپ کو تو پھر سے جو ہے آپ وہ روزوں کی قضا کر لیں گے. کفارہ ادا کرنا جو ہے مکمل طور پر روزے کی فرضیت کے جو ذمے کو ثابت نہیں کرتا ہے. صحت ہونے کے بعد پھر سے آپ کو ہے وہ روزوں کی قضا کرنا ہوگا. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. سوال پوچھیے. جی ہمارے والد صاحب کی جاب نہیں ہے, گھر میں آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. جی 10 لاکھ روپے جو ہے بینک میں فکس ڈپازٹ ہے. جی جی اور جو 5 تولہ سونا ہے وہ گروی ہے پورا 5 تولہ سونا, تو اس پر کیسے زکوٰۃ؟ 5 تولہ سونا کیا ہے؟ گروی ہے, گروی رہن رکھا ہوا ہے. آپ نے جی آپ نے رکھا ہوا ہے, والد صاحب نے رکھا ہوا نا؟ جی ہاں جی ہاں جی ٹھیک, بہت بہت شکریہ. جی مفتی صاحب اس سوال کا کیا جواب دینا چاہیں گے آپ؟ جی ہاں, دیکھیے بھائی نے جو سوال کیا ہے کہ 10 لاکھ روپے فکس ڈپازٹ رکھے ہیں تو دیکھیے وہ قیمت جو ہوتی ہے فکس ڈپازٹ کی اگر آپ جب چاہیں اس کو حاصل کر سکتے ہیں تو وہ گویا آپ کی ملکیت میں ہوتا ہے. تو اس پر اگر 1 سال گزر چکے ہیں تو وہ 10 لاکھ روپے کی جو ہے آپ زکوٰۃ نکالیں گے. ہر لاکھ روپے میں سے 2,500 روپے جو ہے وہ زکوٰۃ کے نکالیں گے. اب اس کے علاوہ ایک اور ایک جو سوال آپ نے کیا ہے کہ سونا ہے گروی رکھا ہوا ہے, رہن رکھا ہوا ہے. تو دیکھیے جو آپ نے جو رہن جو رکھا ہوا ہے تو جو مال مرتکن ہوتا ہے اس پر آپ کا قبضہ نہیں ہوتا ہے.
اس کو ایک وقت کے گزرنے کے بعد آپ کو لینا پڑتا ہوتا ہے، تو اس پر جو ہے آپ کی ملکیت میں ہوتی ہے، آپ اس کو رہن رکھائے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس کی زکوٰۃ آپ نہیں دیں گے، اس کی زکوٰۃ نہیں ہوگی. آپ جو ہے فکس ڈپازٹ کی جو قیمت ہے وہ قیمت آپ کی ملکیت میں ہوتی ہے، جب تک آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں تو اس کی آپ جو ہے زکوٰۃ دیں. اور مال مرتہن جو ہے وہ آپ کی ملکیت میں نہیں ہوتا ایک وقت تک، تو اس کی آپ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، آپ اس کی زکوٰۃ نہ دیں. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں انوار سے بات کر رہا ہوں، حیدرآباد. جی سوال پوچھیے. میں ایک ہاتھ کا معذور ہوں. جی ایک ہاتھ سے معذور ہیں آپ؟ جی اور کچھ کام وغیرہ کچھ نہیں کرتا. جی میرے گھر والے دوسروں کے گھر میں کام کرتے تھے، کرونا کی طرف سے ان کو بھی نہیں آنے دے رہے گھر میں. جی چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی انسانی کا روزہ رہ رہے. اگر کوئی امداد دینا چاہ رہے تو مہربانی ہوگی. ٹھیک بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک دوسرے کالر کو شامل کرتے ہیں اس پروگرام میں. جی السلام علیکم. غالباً یہ کال ڈراپ ہو گیا. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی مفتی صاحب جیسے جو زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے وہ بھی آپ وضاحت کے ساتھ بیان کر دیں کہ جیسے کوئی چیز ہم نے خریدی یا سونا بھی ہم نے خریدا 35,000 تولہ روپے سونا خریدا مثال کے طور پر، اور اب اس کی قیمت 45,000 روپے یا 42,000 روپے تولہ ہو گئی ہے، تو ہمیں زکوٰۃ جو ادا کرنا ہے وہ خرید کے حساب سے ادا کرنا ہے یا فروخت کے حساب سے ادا کرنا ہے؟ زکوٰۃ کے ادا کرنے میں جو ہے آپ کو اس بات کا لحاظ کرنا ہوگا کہ آپ جب زکوٰۃ خریدیں گے تو اس وقت مارکیٹ کی جو قیمت الگ ہوتی ہے، اور آپ جب اس کو ادا کرنا چاہیں گے تو اس وقت قیمت مختلف ہوتی ہے. جی تو جس وقت آپ ادا کریں گے زکوٰۃ جس وقت آپ ادا کریں گے اس وقت اس کی کیا قیمت ہوگی مارکیٹ میں، اس کا آپ کو اعتبار کر کے دینا ہوگا. اور اس میں بھی دو طرح کے ہیں، ایک فروخت کی قیمت ہے اور ایک لینے کی قیمت ہے. یعنی وہ قیمت جس قیمت میں تاجرین جو ہے گاہکوں کو بیچنے کے لیے سونا خریدتے ہیں وہ بھی قیمت الگ ہوتی ہے، اور جو گاہکوں کو جو بیچتے ہیں اس کی قیمت الگ ہوتی ہے. تو فقہاء کرام نے بیان کیا ہے کہ ان دو قیمتوں میں سے غالباً ظاہر ہے کہ جو فروخت کرتے ہیں یعنی گاہکوں کو جو بیچتے ہیں وہ قیمت جو ہے زیادہ ہوتی ہے، تو اس میں جو ہے غربا کا، مساکین کا، فقراء کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے. تو جس میں ان کا زیادہ فائدہ ہوگا اس کو اعتبار کرنا ہوگا، اس کا لحاظ کرنا ہوگا. تو جس قیمت پر آپ اگر سونا خریدیں گے، اب اگر اس کی قیمت جو ہے مارکیٹ کے اعتبار سے اگر زیادہ ہے تو اس کا اعتبار کر کے آپ کو دینا ہوگا. مارکیٹ میں جو قیمت کر رہی ہے اس کا اعتبار کر کے دینا ہوگا. مارکیٹ میں جو قیمت کر رہی ہے اس میں بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک بیچنے کی ہوتی ہے اور ایک خریدنے کی ہوتی ہے. تو جس قیمت پر بیچ رہے ہیں وہ قیمت خریدنے کے اعتبار سے زیادہ ہوتی ہے، تو بیچنے کی قیمت کا اعتبار کرنا یہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ فضیلت والا عمل ہے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اور حیدر سیف اللہ صاحب میں آپ سے درخواست کروں گا کہ جیسا کہ ہمارے ناظرین نے بھی فرمائش کی ہے ایک نعت کے 3 اشعار ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں. جی حیدر سیف اللہ صاحب. جی شکریہ. ستاروں کون سی منزل نہ تھی رہوار کے پیچھے، شب معراج میرے سید ابرار کے پیچھے، ہو جیسے قافلہ ایک قافلہ سالار کے پیچھے، صفے باندھے کھڑے ہیں انبیاء سرکار کے پیچھے، اثاثہ گھر کا سارا آپ کے قدموں میں لا ڈالا، اثاثہ گھر کا سارا آپ کے قدموں میں لا ڈالا، عمر حیران کھڑے ہیں آج یار غار کے پیچھے، ستاروں کون سی منزل نہ تھی رہوار کے پیچھے، شب معراج میرے سید
ابرار کے پیچھے. شکریہ. جی بہت بہت شکریہ حیدر سیف اللہ صاحب اس خوبصورت کلام کے لیے. اور مفتی صاحب میں آخر میں چاہوں گا کہ 1 منٹ کی دعا جو ہے آپ سب کے لیے کر دیں, جو ہمارے ملک میں یہ جو وبا پھیلی ہے, بلکہ پوری دنیا میں جو وبا پھیلی ہے, اس کے خاتمے کے لیے, اور ہر کوئی جو ہے وہ صحت یاب رہے اور بیماریوں سے دور رہے, وبا سے دور رہے, بلاؤں سے دور رہے. اس کے لیے میں چاہوں گا 1 منٹ کے لیے مختصر دعا کریں اجتماعی طور پر. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من الجذام والبرص والجنون وسيء الأسقام. اللهم ادفع عنا البلاء كورونا الخارج من الأرض والنازل من السماء إنك على كل شيء قدير. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا يا أرحم الراحمين. بارنا اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نارے پاک کی تصدیق میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں کو درگزر فرما. تیرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں مولا ہماری بے کسی اور بے بسی پر رحم فرما. اس وقت مولا تمام دنیا کے جو حالات ہیں مولا, بالخصوص ہندوستان کے جو حالات ہیں مولا, اپنے کرم سے مولا ان حالات کو بہتر بنا دے مولا. مولا اس وبا کا جو شکار ہے مولا, اپنے کرم سے ان سب کو صحت کامل عطا فرما. اس بلا کا خاتمہ فرما دے مولا. مولا یقیناً جانتے ہیں کہ یہ ہمارے قصور اور ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے, ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے مولا, لیکن یہ بھی جانتے ہیں تو غفار ہے, تو رحیم ہے, تو ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما کر, ہمارے قصوروں کو معاف فرما کر مولا اس وبا کا جلد سے جلد خاتمہ فرما دے مولا. مولا جو بیمار ہے, جو اس وبا میں پڑے ہوئے مولا, اپنے کرم سے ان کو صحت کامل عطا فرما, اور جو صحت مند ہے مولا اپنے کرم سے ان کو کبھی بھی کسی بیماری میں مبتلا مت فرما. ہمارے جان و مال کی حفاظت فرما دے مولا, فضل و کرم کا معاملہ فرما, ہمیشہ ہم کو صحت اور عافیت کے ساتھ رکھ مولا. تیرے اور تیرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما مولا. جلد سے جلد مولا اس وبا کا خاتمہ فرما کر مولا ہمیں تیرے دربار میں صحیح طور پر حاضر ہونے کا موقع عطا فرما دے مولا. ہماری دعاؤں کو رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں قبول و منظور فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. بہت بہت شکریہ مفتی بہاؤالدین نقشبندی صاحب, آپ ہمارے ساتھ جڑے, آپ نے ہمارے ناظرین کے سوالوں کے جوابات دیے. اور حیدر سیف اللہ صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے, پروگرام کا حصہ بنے, اور آپ نے حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کیا. آپ دونوں حضرات کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ. تو ناظرین, یہ تھا ہمارا پروگرام رمضان ٹائم. فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد راحیل پاشا کو اجازت دیجیے, اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو.